بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک روز خلیفہ ہارون رشید اپنی ملکہ زبیدہ کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی قریب بیٹھے تھے۔ اسی وقت پہرے دار نے صدا دی، ایک شکاری محل میں آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ شکاری اندر آیا اور بولا، میں خلیفہ کے لیے ایک عمدہ مچھلی لایا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید نے ملکہ زبیدہ سے کہا، یہ انعام کی آس میں میرے پاس یہ ہدیہ لایا، اسے انعام میں 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیا مناسب رہے گا؟ ملکہ زبیدہ بولی، نہیں حضور، شکاری کا یہ منصب نہیں کہ اسے اتنا زیادہ انعام دیا جائے۔ آپ فوجیوں اور معزز شہریوں کو بھی انعام و اکرام دیتے ہیں، اگر آپ انہیں شکاری سے کم دیں گے تو وہ شکوہ کریں گے کہ ہم تو شکاری کے برابر بھی نہیں، اور اگر زیادہ دینے کی رسم پڑ گئی تو خزانہ خالی ہو جائے گا۔ یہ بات خلیفہ ہارون رشید کے دل کو لگی اور بولا، مگر اس شکاری کو کچھ تو دینا ہی ہوگا۔ ملکہ زبیدہ نے تجویز پیش کی، تو پھر آپ اس طرح کریں کہ شکاری سے پوچھیں یہ مچھلی نر ہے یا مادہ۔ اگر شکاری کہے نر ہے تو کہیں یہ ہمیں پسند نہیں، اور اگر وہ کہے مادہ تو بھی کہہ دینا یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے آہستگی سے کہا، شکاری اتنی دور سے بڑی آس لے کر آیا ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ آپ ملکہ کی باتوں میں آ کر اسے نامراد لٹا دیں اور وہ رنجیدہ ہو۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کی بات پر توجہ نہ دی اور پہرے دار سے بولا، شکاری کو ہماری خدمت میں پیش کریں۔ شکاری قریب آیا تو خلیفہ ہارون رشید نے سوال کیا، اے شکاری، کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ شکاری تعظیماً جھکا اور نہایت ادب سے بولا، عالی جا، یہ نہ نر ہے اور نہ ہی مادہ، یہ مچھلی تو مخنث ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بے ساختہ ہنسا اور بولا، تمہاری حاضر جوابی ہمیں پسند آئی، اور حکم دیا کہ شکاری کو 4000 درہم انعام میں دیے جائیں۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ وہ شکاری درہم لیے اور دعائیں دیتا رخصت ہوا۔ جب وہ محل کی سیڑھیاں اترنے لگا تو ایک درہم زمین پر گرا۔ شکاری رک گیا۔ شکاری نے درہم اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ خلیفہ ہارون رشید اور ملکہ زبیدہ بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ زبیدہ جو اتنی رقم جانے پر افسردہ تھی، خلیفہ ہارون رشید سے بولی، حضور، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ شکاری کس قدر لالچی اور کمینہ انسان ہے۔ اس شکاری نے ایک درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا حرج تھا اگر وہ درہم محل کا کوئی ملازم اٹھا لیتا؟ خلیفہ ہارون رشید کو بھی ملکہ زبیدہ کی بات لائق توجہ محسوس ہوئی۔ قریب بیٹھے بہلول دانا نے دبی آواز میں کہا، حضور، ملکہ کے کہنے پر آپ شکاری کو مت روکیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے بہلول کی بات پر توجہ نہ دی اور تب تک پہرے دار شکاری کو بلا لایا اور ہارون رشید کی خدمت میں پیش کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید بولا، اے شکاری، ہمیں تمہاری یہ حرکت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود ہیں، اور اگر ان میں سے ایک درہم گر گیا تھا تو تم نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ اسے چھوڑ دے، شاید وہ کسی غریب کو مل جاتا، وہ اس سے اپنا کام نکال لیتا۔ شکاری تعظیماً جھکا اور بولا، جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں، ایمان ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایمان دی۔ شکاری نہایت ادب سے بولا، حضور، یہ ناچیز نمک کی قدر کرنا اچھے سے جانتا ہے، میں اس لیے وہ درہم اٹھا لیا تھا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور کسی کے پاؤں تلے آ جائے، بے ادبی ہو۔ خلیفہ ہارون رشید کو شکاری کے اس جواب نے خوش کیا اور خوش ہو کر حکم دیا کہ شکاری کو 4000 درہم انعام کے طور پر اور دیے جائیں۔ شکاری درہم لیے اور رخصت ہو گیا۔ تو بہلول نے کہا، عالی جا، کیا میں نے آپ کو نہیں روکا تھا کہ شکاری کو واپس نہ بلائیں؟ خلیفہ ہارون رشید ہنسا اور بولا، بہلول، آج تو میں نے تم سے بھی زیادہ دیوانگی کا مظاہرہ کیا۔ تم نے مجھے دونوں بار روکا لیکن میں نے توجہ نہ دی اور ملکہ زبیدہ کی باتوں پر
کان دھرنے کا یہ نقصان ہوا کہ 4000 کی بجائے 8000 درہم خزانے سے چلے گئے۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔